اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا وجہ حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے پودے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی اور درختوں سے خالی زمین ہے اور یقیناً اس کے پودے ہیں۔ کسی کو بدنام کرنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو وہ لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین ثم آمین۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ اے اللہ، رزق دینے والا تو ہے، لیکن وسیلہ شوہر کو بناتا ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، ان کو ہمت دے۔ اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے یہ مرد۔ اے اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ تو صرف حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔